الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شرائط نماز کی بات چل رہی ہے۔ پانچویں شرط نیت کا ہونا ہے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور انہیں اسی چیز کا حکم دیا کہ وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ، انہیں حکم نہیں دیا گیا مگر اس چیز کا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ مخلصین لہ الدین، صرف اور صرف خالص دین کے لیے اللہ کی عبادت کریں۔ اس آیت کریمہ میں نیت کا حکم دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کریں وہ۔ اب آپ دیکھیں نیت کے بارے میں آپ کو بتا دوں نیت کیا ہے۔ حدیث مبارکہ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ یہاں فرمایا گیا وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور جس نے جو نیت کی وہ اس کی نیت ہے۔ اب پوری حدیث ہے، اس کی تفصیل الگ ہے۔ اب اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو یہاں پر فقہاء کرام بیان فرماتے ہیں نیت کا ادنا درجہ یہ ہے، نیت کا ادنا درجہ یہ ہے کہ انسان عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس سے یہ پوچھنے لگے کہ تم نے کون سی نماز پڑھی ہے، تو بغیر ہچکچائے ہوئے، بغیر گھبرائے ہوئے فوراً جواب دے دے کہ میں نے فلاں وقت کی فلاں نماز پڑھی ہے، تو اس کی نیت مان لی جائے گی۔ زبان سے کہہ لینا یہ افضل ہے، بہتر ہے۔ باقی اگر کسی شخص نے یہ دل میں ارادہ کر لیا میں آیا ہوں 4 رکعت نماز عشاء کی پڑھنے، فرض پڑھنے کے لیے، پیچھے اس امام کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر، یہ دل میں ارادہ کر لیا اور نیت شروع کرنے کے وقت میں اللہ اکبر کہہ لیا، تو اس کی نیت ہو جائے گی، نماز اس کی درست ہو جائے گی۔ اور اگر اس نے لفظ اللہ اکبر نہیں کہا تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ ایک چیز تو یہ ہوگی نیت میں، نیت کا ادنا درجہ بھی ہو گیا۔ اب جو بھی وہ نیت کرے گا، جو بھی وہ نماز پڑھے گا، اس کی تعین، اس کو متعین کرنا یہ ضروری ہوگا۔ مثلا کوئی شخص آیا، صرف اس نے امام کے پیچھے یہ کہہ دیا کہ میں وہ نماز پڑھ رہا ہوں جو امام پڑھا رہا ہے، اور تعین نہیں کی اس نے کہ میں فرض پڑھ رہا ہوں اور فلاں وقت کے پڑھ رہا ہوں، تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تعین ضروری ہے، کہہ لینا، یہ دل میں ارادہ کر لینا کہ میں جو امام نماز پڑھا رہا ہے عشاء کی، وہ نماز میں پڑھ رہا ہوں، یہ تعین کرنا ضروری ہے۔ اب اگر کسی نے تعین نہیں کی اور صرف اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لی تو نماز نہیں ہوگی اس کی۔ ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ جس وقت کی ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس وقت اور جو پڑھ رہے ہیں وہ چیز یہ ضروری ہے۔ باقی فرضوں کے علاوہ سنن، نوافل، یہ ایک ہی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اگر کسی انسان نے نیت کچھ نہیں کہا اور اللہ اکبر کہہ کے نیت مان لی تو نوافل کا ثواب مل جائے گا اس کو، لیکن اگر فرضوں کی تعین نہیں کی تو پھر ثواب نہیں ملے گا۔ یہ ضروری کہنا کہ میں فرض پڑھ رہا ہوں، عشاء کے پڑھ رہا ہوں، اس اعتبار سے کہے گا تو پھر اس کی نماز ہوگی۔ مسائل اس میں بہت زیادہ ہیں اقتداء کے اعتبار سے۔ جو ہم اقتداء کر رہے ہیں امام کے پیچھے جو نماز پڑھ رہے ہیں، وہ میں نے تھوڑی سی وضاحت اس کی کر دی۔ یہ بھی کہہ لینا ضروری ہے، اپنے دل میں یہ ارادہ کر لینا ضروری ہے جو امام عشاء کی نماز پڑھا رہا ہے یا فجر کی فرض پڑھا رہا ہے، میں اس کی نیت کر رہا ہوں۔ اور ان چیزوں میں
نیت کے اعتبار سے اس میں جو کہا جائے گا وہ لفظ ماضی، یعنی کہ جو پہلے نیت کر چکا ہے وہ لفظ دہرائے گا، جسے نیت کی میں نے، پہلے ارادہ کر لیا اب زبان سے بول رہا ہے، اور زبان سے کہہ لینا یہ افضل ہے، بہتر ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو بہت سے لوگ کرتے نیت کرتا ہوں میں، یہ نہیں، نیت کی میں نے، اب چاہے وہ اردو میں بول دے، عربی میں بول دے نویتو، یا فارسی میں بول دے، کوئی دوسری زبان میں بولے، لیکن جو لفظ استعمال کرے گا، صیغہ استعمال کرے گا، وہ بولے گا جو پیچھے وہ ارادہ کر چکا ہے اس کو زبان سے دہرا رہا ہے۔ یہ تو ہو گئی نیت کی بات۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہہ لینا بہتر ہے۔ آگے آتا ہے وذکر اسم ربہ فصلی، اپنے رب کو، اپنے رب کا نام لو، فصلی، اور نماز پڑھو۔ اب چھٹی شرط کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ، لفظ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنا۔ اب اگر کوئی شخص لفظ اللہ اکبر نہیں کہتا ہے تو اس کی نماز شروع نہیں ہوگی۔ اب اس میں بھی کیا ہے؟ لفظ اللہ اکبر، یہ ویسے بات آگے آئے گی، میں ضمناً اس میں بتا دوں، اگر انسان نے اللہ اکبر ہے، اللہ کہہ دیا، اللہ کو اللہ کہہ دیا، یا اکبر ہے اکبر کہہ دیا، یا اکبر کو اکبار کہہ دیا، پہلے لفظ اللہ کے الف کو کھینچ دیا، اللہ کہہ دیا، اکبر ہے اکبر کہہ دیا، یا بر آخر میں جو ہے اس کو اکبار بول دیا، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ تلفظ جس کا صحیح نہ ہو وہ تلفظ ٹھیک کر لے۔ اللہ اکبر لفظ ہے، بہت سے لوگ اس میں غلطی کر دیتے ہیں، اگر وہ غلطی کر دیں گے تو ان کی نماز شروع ہی سے نہیں ہوگی، شروع ہی نہیں ہوگی، کیونکہ تکبیر تحریمہ یہ نماز میں شرائط نماز میں سے ہے، اور جب شرط نہیں پائی جائے گی تو مشروط نہیں پایا جائے گا، یعنی کہ جب اللہ اکبر ہی صحیح نہیں ہوگا تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ تو یہ ہو گئی شرائط نماز، 6 چیزیں ہو گئی۔ اب آتا ہے آگے نماز پڑھنے کا طریقہ، جو آتے ہیں پہلی چیز آتی ہے سب سے پہلے فرائض نماز، کیا کیا چیزیں فرض ہیں، پھر واجبات آئیں گے، پھر اس کا طریقہ ہو جائے گا، اور پھر نماز میں اگر ہم کمی کر دیں گے تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، ان چیزوں کا بیان ہوگا۔ فرائض نماز 7 ہے، کچھ لوگوں نے 6 شمار کرائے، کل ان کی بات ہوگی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائے مولا کریم ہم سب کو مسائل حق کا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔